اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج میں آپ کے سامنے فلسطین کا جو معمہ ہے وہ کس طرح حل ہوگا اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ فلسطین کا جو معاملہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور قدرت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو وہ مالک کائنات ہے جو جس کی مرضی اور تقدیر میں لکھا ہوا تھا پہلے سے کہ فلسطین کہ جو مسلمان ہیں ان پر ایسا ہوگا اور غزہ کے مسلمانوں پر بھی ایسا ہوگا۔ تو یہ تمام جو احوال ہیں یہ تقدیر میں لکھے جا چکے ہیں، اس لیے ہم لوگ جتنی بھی کوشش کریں معمہ حل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سب سے جو پہلا کام ہے یہ کام حکومت وقت کا ہوتا ہے کہ وہ فوج کو بھیجے اور وہاں پر جہاد کا حکم جاری کر دے۔ تو ہماری فوج بہت کثیر تعداد میں موجود ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہماری فوج ہے، تو ہماری فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے۔ اگر یہ چاہے تو یہ سارا معمہ حل کر سکتی ہے، اور ہماری فوج کے اندر بہت پاور اور طاقت ہے، اس فوج کی وردی میں بہت پاور ہے، اس فوج کے جھنڈے میں بہت پاور ہے۔ حضرات محترم، تو یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ وہ تمام معاملات کو حل کرے۔ تو آج ہمارے جو لوگ حکومت وقت کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو باز آ جائیں، خدارہ باز آ جائیں، اپنے آپ کو پہلے درست کریں اور پھر جا کر ان پر بات کریں۔ وہ لوگ اعلیٰ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اعلیٰ صدارت پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی آواز جو ہے وہ اونچے درجے تک جا سکتی ہے۔ ارے لوگوں، ہماری تو آواز ایک کمرے کے باہر کوئی نہیں سن سکتا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ حکام ہیں جن کی آواز بہت سطح پر بلند ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اطاعت کرو جو تمہارے اوپر حاکم وقت ہیں، ان کی اطاعت لازم ہے۔ تو لہٰذا جو جنونی آدمی، جس قسم کا بھی آدمی جو جنون کے ساتھ کہتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں تباہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ ایسا نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کو اپنی جان کی تمنا کرنی چاہیے، جان کی پرواہ کرنی چاہیے، وہ اپنی جان کو محفوظ رکھے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دعا کی مدد کرے اور ان کے ساتھ راشن پانی کی مدد کرے، جیسا کہ ہمارے پاکستان کے اندر بہت سے علماء اور بہت سے جو صدقہ خیرات کرنے والے حضرات ہیں، مخیر حضرات ہیں، وہ اس قسم کے لائے عمل کو ترتیب دے رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ معمہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، ہم تو عاجز اور ناقص لوگ ہیں۔ ہم فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ تم نے غمزدہ ہونا ہے اور نہ ہی تم نے ہمت ہارنی ہے، تو تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ تو ہمارے اندر جب ایمان ناقص ہے، ایمان کامل نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور میں داد دیتا ہوں، بعض ہمارے مسلمان ایسے بھائی ہیں جو اس قسم کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ان کا ایمان جو ہے وہ حکومت وقت کے سامنے نہیں چل سکتا۔ ان کو چاہیے کہ وہ حکومت وقت کا انتظار کریں کہ جیسے حاکم وقت کہتا ہے ویسے چلیں۔ مانتے ہیں کہ تم کامل ایمان والے ہوگے، 100 میں سے ہر ایک 4-5 کے برابر تو نہیں ہے نا، تو کچھ اللہ والے ایسے لوگ ہیں، جوان ایسے موجود ہیں جو جانا چاہتے ہیں، جو جہاد کرنا چاہتے ہیں، جو بندوق اٹھا کر کفار کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی اجازت حاکم وقت ہی دے سکتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جہاد میں تو جہاد کر رہا ہے وہ سب سے افضل ہے، اور اس کے بعد جہاد میں افضل کون ہے؟ جو ان کو راشن پانی پہنچا رہا ہے وہ بھی افضل ہے، اور پھر تیسرے درجے میں جس کا ایمان کمزور ہے وہ گھر بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں خیر کرتا رہے، ان کی فتح کے لیے دعا کرتا رہے، یہ بھی سمجھو وہ اس جنگ میں شریک ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔